بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ روس کی تضحیک بے عزتی نہ کی جائے، فرانسیسی صدر جو بائیڈن کے گھر پر مشکوک طیارے کی پرواز۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے متنازع بیان پر جھڑپوں کے بعد 36 افراد گرفتار۔ وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ان سب کو ٹھوک دیں گے، شیخ رشید احمد۔ رانا ثناء اللہ کی بے چارگی جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھنے لگا۔ جھولے میں سواریاں ہوا میں الٹی لٹک گئیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس کے صدر پیوٹن نے ایک مختصر انٹرویو میں کہا ہے کہ اینٹی ایئر کرافٹ فورسز نے یوکرین کے درجنوں ہتھیاروں کو تباہ کر دیا ہے۔ صدر پیوٹن سے امریکہ کی جانب سے ہتھیاروں کی فراہمی سے متعلق ایک سوال کا جواب کا حوالہ دیتے ہوئے، جس میں صدر نے کہا کہ روس یوکرین کے ساتھ آسانی سے نمٹ رہا ہے اور ان کے درجنوں ہتھیاروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ واضح نہیں کہ روس نے کس قسم کے ہتھیاروں کو تباہ کیا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے 100 دن جمعے کو مکمل ہوئے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ روس ملک کے 20% علاقے پر قابض ہو چکا ہے۔ روسی افواج مشرقی یوکرین پر قبضے کی کوشش میں ہے، جس سے جنگ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ حملے کے بعد لاکھوں یوکرینی شہری ملک چھوڑ چکے ہیں۔ روس کی یوکرین میں پیش قدمی اگرچہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ سست رہی ہے، تاہم روسی افواج نے 43,000 مربع کلومیٹر سے زائد علاقے تک اپنا کنٹرول بڑھا لیا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے یوکرین پر حملے کو روسی صدر کی تاریخی غلطی قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یوکرین میں اگر جنگ رک جاتی ہے تو سیاسی حل کی تلاش کے لیے ضروری ہے کہ روس کی تضحیک یا بے عزتی نہ کی جائے۔ میکرون کسی بھی اہم یورپی ملک کے واحد حکمران ہے جو یوکرین پر روسی حملے کے بعد روس میں صدر پیوٹن سے رابطے میں ہیں، اور اس وجہ سے ان کو مشرقی یورپی ممالک اور بالٹک ریاستوں کی حکومتوں کی تنقید کا سامنا ہے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک تنازع کے حل کے لیے ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس تنازع میں فرانس کا کردار ثالثی کرانے والی طاقت کا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے صدر پیوٹن کو بتا دیا کہ انہوں نے اپنے لوگوں، اپنے لیے اور تاریخ میں ایک بڑی اور بنیادی غلطی کی ہے۔ ہمیں اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ کیسے روس کو اس کی جگہ پر پہنچائے، اس طرح امن ہوگا اور انسانی زندگیاں بچائی جا سکیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیچ ہاؤس کی پروازوں کے لیے ممنوعہ فضا میں اچانک ایک طیارہ داخل ہو گیا، تاہم صدر اور خاتون اول محفوظ رہے۔ ہفتے کو ایک چھوٹا نجی طیارہ صدر جو بائیڈن کے بیچ ہاؤس کے اوپر سے ممنوعہ فضائی حدود میں داخل ہو گیا تھا، جس کے بعد انہیں اور خاتون اول کو مختصر طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ بیچ واشنگٹن سے تقریباً 200 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ صدر کی حفاظت پر مامور سیکرٹ سروس نے کہا کہ طیارہ غلطی سے ایک ممنوعہ علاقے میں داخل ہوا اور اسے فوری طور پر باہر لے جایا گیا۔ پائلٹ مناسب ریڈیو چینل پر نہیں تھا اور پرواز سے متعلق ہدایات پر عمل نہیں کر پا رہا تھا۔ انڈین پولیس نے کہا ہے کہ ریاست اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک رکن کی جانب سے اسلام مخالف متنازع ریمارکس پر جھڑپوں کے بعد 36 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جھڑپوں کے دوران 13 پولیس اہلکار اور دونوں گروہوں سے 30 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد کانپور میں مسلمانوں نے بی جے پی کی ترجمان نور پور شرما کے متنازع تبصرے کے بعد احتجاج کی کال دی تھی۔ اس پر شہر کے مختلف حصوں میں تشدد کے واقعات رونما ہوئے تھے اور دونوں گروہوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ بھی کیا تھا۔ پولیس کمشنر وجے سنگھ مینا نے کہا کہ ان کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی اور ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی جائیں گی۔
شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے بھاری سیکیورٹی فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ قوم 19 جون سے پہلے اپنے ووٹ چیک کر لیں، الیکشن دھاندلی شروع ہو چکی ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور رانا ثناء اللہ فرد جرم اور گرفتاری کے نرخے میں ہیں اور اپنے کیسوں کے خاتمے کے لیے نیب میں ترامیم کر رہے ہیں، جس کا مطلب الیکشن دھاندلی شروع ہو چکی ہے۔ قوم 19 جون سے پہلے اپنا ووٹ چیک کر لیں، 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، 60 روپے پیٹرول، 45% گیس، 9 روپے بجلی، 250 روپے گھی کا اضافہ ان کی 50 دن کی کارکردگی ہے۔ قوم 19 جون سے پہلے اپنا ووٹ چیک کر لیں، الیکشن دھاندلی شروع ہو چکی ہے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور میری ناراضگی کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کارکنان سے کہوں گا کہ ایسی من گڑت خبروں پر کان نہ دھریں، حکومت وزیر اعظم عمران کو گرفتار کرنے کا سوچے بھی نہ۔ وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو لوگ پورے ملک سے نکلیں گے اور ان کو ٹھوک دیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عدالتی ضمانت ختم ہونے پر قانون کے مطابق فراہم کی گئی سیکیورٹی ہی وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کر لے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی بنی گالہ واپسی کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران نیازی کو اسلام آباد واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ قانون کے مطابق عمران نیازی کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے، یہی سیکیورٹی عدالتی ضمانت ختم ہونے پر عمران نیازی کو گرفتار کر لے گی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران نیازی اخلاقی اور جمہوری قدروں سے عاری شخص کس طرح سیاسی جماعت کا سربراہ ہو سکتا ہے، یہ پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ دوستو، رانا ثناء اللہ کے مطابق کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے چور اور بدبودار لوگ ملک کے حکمران ہونے چاہیے۔ بہرحال شیخ رشید احمد کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے رانے کا کہنا تھا کہ 25 مئی کے بگوڑے معیشت پر لیکچر نہ دیں، پہلے یہ چپڑاسی بتائے کہ 25 مئی کو کہاں تھا؟ تم نے تو قبر تک ساتھ جانا تھا، پھر اس دن اپنے باس کو چھوڑ کر کہاں روپوش ہو گیا؟ بگوڑا پشاور بھاگ گیا اور چپڑاسی لال حویلی میں چھپ گیا۔ یہ دوسروں کے بے گناہ بچوں کی باڈیز پر اپنی سیاسی دکان چمکانے والا خون اشام چمگادڑ ہے۔ رانے کا کہنا تھا کہ نیب قانون کی کسی ترمیم سے کوئی موجودہ کیس ختم نہیں ہوا۔ نیب نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، ہم نے کاروبار اور سرمایہ کار برادری کو خوف سے نجات دلائی، ہمارے خلاف 4 سال میں کسی کیس کا کوئی ثبوت کسی عدالت میں نہیں دیا گیا، پھر بھی ہم نے ڈٹ کر عدالتوں میں سیاسی انتقام کا سامنا کیا، جیلیں کاٹی، باس اور چپڑاسی کی طرح میدان سے نہیں بھاگے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمرانی انقلاب ضمانتیں کروا رہا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام کے پیسے پہ منرل واٹر پی رہا ہے اور ہیلی کاپٹر کی سیر کر رہا ہے۔ امریکہ میں ایک تفریحی پارک میں جھولا ٹیکنیکی خرابی کے سبب دوران سواری رک گیا، جس کی وجہ سے جھولے میں سواری کرنے والے تمام افراد ہوا میں الٹے لٹک گئے۔ ماضی میں ہوا میں ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے جھولوں کے رکنے کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، تاہم اس بار معاملہ گزشتہ معاملات سے بالکل ہی مختلف تھا، کیونکہ ہوا میں رکنے والا جھولا سیدھا نہیں بلکہ الٹا ہو گیا۔ اس واقعے میں جھولے کے ساتھ ان میں سوار لوگ بھی الٹے پھنس گئے۔ سوار تھوڑی دیر تک جھولے میں پھنسے رہے، لیکن کچھ دیر بعد ان کو خیریت کے ساتھ اتار لیا گیا۔ جھولے کے ساتھ پیش آنے والے ٹیکنیکی خرابی کا فی الحال علم نہیں ہو سکا۔ دنیا بھر میں اسکول کی عمر کے تقریباً 1 ارب 30 کروڑ بچوں کے پاس گھر میں انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے، جس کے باعث وہ تعلیمی مواقع سے محروم ہیں۔ بڑے آمدنی والے ممالک میں اسکول کی عمر والے 86% بچوں کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی کی سہولت ہے، جبکہ کم ترین آمدنی والے ملکوں میں یہ تناسب 6% ہے۔ افریقہ اور جنوبی ایشیا میں تقریباً 90% بچوں کی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 25 کروڑ بچوں کو کورونا کی عالمی وبا کے دوران اسکول بند ہو جانے کی وجہ سے آن لائن کلاسز لینا پڑ رہی ہیں۔
بھارت میں کورونا ویکسین لگانے کے بہانے ایک لڑکی نے اپنی خالہ کو ہی لوٹ لیا۔ یہ واقعہ ریاست تامل ناڈو کے ضلع پریم-بالر میں پیش آیا، جس میں واقع ایک گاؤں میں ایک پریا نامی ایک 26 سالہ لڑکی اپنی خالہ رساتھی کے گھر جس میں واقع ایک گاؤں میں ایک پریا نامی ایک 26 سالہ لڑکی اپنی خالہ رساتھی کے گھر گئی اور کورونا ویکسین بتا کر اپنی خالہ اور اس کی 2 بیٹیوں کو انجیکشن دے دیا، جس کے لگتے ہی وہ ماں بیٹیاں بے ہوش ہو گئیں۔ ملزمہ ان کے گھر سے زیورات اور نقدی وغیرہ لوٹ کر فرار ہو گئی۔ لڑکی ایک آن لائن مارکیٹنگ ایجنسی میں ملازمت کرتی ہے۔ پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ دوستو، یہ دل ہلا دینے والی خبر ہے۔ بھارت میں بدبخت بیٹے کے تھپڑ سے اس کی 76 سالہ ماں زندگی کی بازی ہار گئی۔ انسان کی ہرس اور ہوس ہمیشہ اس کا خون سفید کر دیتی ہے، جس کے باعث انسان خونی رشتوں کو پامال کرنے سے بھی نہیں کتراتا، اور ایسے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اب ایسا ہی ایک واقعہ بھارت میں پیش آیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست دہلی کے علاقے دوارکا میں بدبخت بیٹے نے اپنی ضعیف ماں کو تھپڑ دے مارا، جس کے نتیجے میں وہ نیچے گر گئی، تاہم انہیں فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں زندگی کی بازی وہ بیچاری ہار گئی۔ دوستو، اس واقعے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، لیکن میں نے نہ خود یہ ویڈیو دیکھی ہے اور نہ ہی آپ کو دیکھنے کا مشورہ دوں گا۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے، اس میں ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ ایک گیٹ کے باہر کھڑا ہے، جہاں اس کے ساتھ اس کی اہلیہ بھی موجود ہے۔ وہ شخص مسلسل اپنی والدہ سے کسی موضوع پر بحث تکرار کر رہا ہے۔ وہ شخص ماں کے ساتھ بحث کے دوران اچانک غصے میں آ کر یہ گھناؤنی کارروائی کر دیتا ہے، اور اس دوران اس کی اہلیہ اس کو روکنے کی کوشش بھی کرتی ہے، تاہم ضعیف والدہ اپنے بیٹے کے اس رویے سے نیچے گر جاتی ہے اور وہ خاتون انہیں اٹھانے کی ناکام کوشش کرتی رہتی ہے۔ بعد میں ضعیف خاتون کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، تاہم وہ وہاں زندگی کی بازی ہار جاتی ہے۔ دوستو، پودینہ خوش ذائقہ اور خوشبودار بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پودینہ کی چائے میڈیسن کے لحاظ سے بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال بد ہضمی، کھانسی، زکام میں کیا جاتا ہے۔ دن بھر کی تھکن ختم کر دیتی ہے اور بہت ہی لذیذ اور خوشبودار ہوتی ہے۔ پودینہ کی چٹنی کو بطور ہاضم اور لذت موسم گرما میں امیر اور غریب گھرانوں میں بطور سالن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پودینہ غذا کو ہضم کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے، درد کم کرتا ہے، جی متلانے اور قے ہونے پر فائدہ مند ہے۔ پودینہ الرجی میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ چھپاکی الرجی کی ایک قسم ہے جس میں کسی جگہ یا کئی جگہوں پر خارش ہوتی ہے، پھر سرخ دھبے بن جاتے ہیں۔ اس تکلیف میں پودینہ سبز 10 پتے 1 کپ پانی میں جوش دے کر چھان کر روزانہ رات سونے سے قبل 20 دن تک استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پودینہ خون سے فاضل مادوں کو خارج کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یرکان میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اگر رنگت زرد رہتی ہو یا ان عوامل کے سبب بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہو، ان کے لیے یہ جوشاندہ بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کو بنانے یا پینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سونف 6 گرام، پودینہ خشک 6 گرام، منقہ یا منقی 9 گرام، آلو بخارا خشک 5 دانہ، آدھے گلاس پانی میں ڈال کر جوش دے کر چھان کر صبح نہار منہ پی لیا جائے۔ اگر موسم گرما ہو تو یہ نسخہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح پی لیں۔ یہ عمل 20 دن تک کافی رہے گا۔ ہیضہ ہونے پر پودینہ کے پتوں کو نمک لگا کر کھانا یا اس کی چٹنی کا استعمال مفید ہے، اور اس کا جوشاندہ بھی اچھی تدبیر ثابت ہوا ہے۔ پودینہ سبز 60 گرام یا پودینہ خشک 10 گرام، دار چینی 3 گرام، الائچی کلان 3 گرام، 1 کپ پانی میں جوش دے کر چھان کر پی لیا جائے۔ ہیضہ ہونے پر پودینہ کے پتوں کو نمک لگا کر کھانا یا اس کی چٹنی کا استعمال مفید ہے، اور اس کا جوشاندہ بھی اچھی تدبیر ثابت ہوا ہے۔ اس کو پینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پودینہ سبز 60 گرام یا پودینہ خشک 10 گرام، دار چینی 3 گرام، الائچی کلان 3 گرام، 1 کپ پانی میں جوش دے کر چھان کر پی لیا جائے۔ اس کے علاوہ بچھو وغیرہ کے کاٹنے پر بھی پودینہ پیس کر لیپ کیا جا سکتا ہے۔
نظام ہضم اور متلی کی صورت میں اس کی چائے میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا لیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوستو، پودینہ کو ریگولر استعمال کرنے سے پتھری کا مرض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پودینے کے شربت کے لیے 1 کپ شکر اور 5 عدد لیموں کا رس نچوڑ لیں اور اس امیزے کو 2 گھنٹے تک اسی طرح رکھا رہنے دیں۔ پھر جگ میں بھر لیں اور برف ڈال کر اس میں ادرک کا سرکہ 20 گرام اور پودینہ کی چند پتیاں ڈال کر پیس لیں۔ یہ نہایت خوش ذائقہ شربت ہوگا جو دل و دماغ کے لیے مفید ہوگا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔